اور یہ شہر لدھیانہ میں، ایسے پنجاب میں میرا ایک دو بار پروگرام ہو چکا امرتسر وغیرہ کے علاقے میں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ میں بھی اتنی دیوانگی ہے ماشاءاللہ۔ اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اور فلائٹ ہوتی دلی سے تو اس کو کل لیا جاتا اور آپ کو بھرپور ٹائم دیا جاتا، لیکن دل کو اطمینان اس کلام عشق محبت، امام عشق محبت تاجدار اہل سنت کے ایک شعر سے اس بے قرار دل کو قرار ملتا ہے کہ میرے امام نے کہا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کے لیے آج کی محفل کا اتنا ہی وقت میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی آپ کے علاقے سے صدا آئے گی تو ایک رات کا جلسہ رہے گا، ایک رات ایکسٹرا قیام کریں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے محبتی مجھے لگے۔ اور میں ایسی جگہ کے علماء کی قدر کرتا ہوں جس جگہ پر اثر نو وہ دین اسلام کی بنیاد کو زندہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو تعابد آباد رکھے۔ ہم سب جب تک جیے مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اسی میں ہم سب کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ وقت بھی اتنی تیزی سے جا رہا ہے، میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی بات پر آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کی محبت ہر اشیاء میں پیدا فرما دے گا۔ میرے پیاروں، کب محبت اللہ پیدا فرمائے گا؟ اللہ نے خود دو کنڈیشن لگائی ہے۔ پہلی یہ کنڈیشن ہے کہ جو ایمان لائے، بے شک جو ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک کام کیا۔ اگر ایمان لایا نیک کام نہ کیا پھر بھی محبت نہ آئے گی، اور اگر نیک کام کرتا رہا اور ایمان کی دولت نہ ملی پھر بھی اس کی کوئی بھی چیز کامیاب یا اسے کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیاروں، اب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو ایمان لائے۔ اس محفل میں نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ ایمان والوں کی شناخت کیا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے جو داڑھی ٹوپی لگاتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایمان والا ہوگا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو زیادہ چیریٹی کرتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، لیکن میرے پیاروں اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے جو زیادہ نمازیں قائم کرے وہی ایمان والا ہوتا ہے تو ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ زیادہ سجدے کرنے والے کو اللہ نے جنت سے نکال کے بتا دیا، کسی کے سجدے کو دیکھ کر کے اس کو ایمان والا سمجھ مت بیٹھنا۔ میرے پیاروں، کیا لباس سے، کیا داڑھی ٹوپی سے، کیا امامہ سے، کیا کرتا پیجامہ سے ہم کیسے سمجھیں گے ایمان والا ہے کون؟ اور آگے چل کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اس زمانے میں کسی بھی مکتب فکر میں آپ چلے جاؤ، ہر مولوی کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر خانقاہ کا پیر کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر مدرسے کا مولوی کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر دارالفتہ کا مفتی کہے گا ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن یہ نوجوان طبقہ پتہ کیسے لگائے گا کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ میرے پیاروں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ کوئی رو کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی ذکر کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اللہ کی بات کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اللہ کا ورد کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کی کثرت سے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں۔
ہے، لیکن میرے پیاروں ہمیں سمجھ میں کیسے آئے کیا ناف کے نیچے داڑھی بنا لینا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا اونچا پیجامہ پہننا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا داڑھی ٹوپی لگانا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا چہرے پر کیا سر پر عمامے کی دستار سجانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ آج کی اس محفل سبحانی میں بیٹھ کر کے آپ کو آج یہ درس دینا چاہتا ہوں۔ نہ کسی مولانا سے پوچھو، نہ کسی مفتی سے پوچھو، نہ کسی عالم سے پوچھو، نہ کسی مکتب فکر کے مولوی سے پوچھو، آؤ میرے پیاروں، اے لدھیانہ کے سنی مسلمانوں، آؤ آج کی اس محفل میں میں کہتا ہوں ہم میں سے کسی سے مت پوچھو کہ ایمان والا ہوتا کون ہے۔ آؤ میں اس پنجاب کی دھرتی سے تمہیں مدینے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں اور اس نبی سے پوچھتے ہیں جس نبی کو دیکھا نہیں کلمہ اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم۔ کسی نے پوچھا علماء کی توجہ، کسی نے پوچھا کہ تمہارے مصطفیٰ کیسے تھے؟ میں نے کہا تھے نہیں، کیسے ہے، کیسے ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں لوگ بڑے آئے، ادیان بڑے آئے، کسی نے اپنی طبیعت سے مجسمہ بنا کر کے عبادت کیا، کسی نے چاند کو دیکھ کے کیا، کسی نے سورج کو دیکھ کے کیا، کسی نے جانوروں کو دیکھ کے کیا۔ میرے مصطفیٰ ایسے ہیں، نہ میں نے دیکھا نہ تو نے دیکھا، لیکن ہر عاشق یہ کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محبوب سبحانی کانفرنس، اولاد غوث اعظم، حضور شاہ سید جامی اشرف میاں صاحب قبلہ۔ میرے پیاروں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کی عزت اور عظمت اتنی ہے کہ جب جبریل نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ میں نے زمین آسمان کے چپے چپے کا چکر لگا لیا، آپ کی طرح کوئی مجھے محمد نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا جب ابو بکر نے دیکھا کہا حضور آپ کی طرح حسین و جمیل کسی ماں نے جنم نہ دیا۔ دیکھنے والا حسان بن ثابت نے دیکھا، کہا حضور آپ کے تو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آنے والے دور میں امام اعظم امنات یہ تو دیکھنے والے ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں، نہ دیکھنے والے بھی کیا کیا کہیں۔ امام اعظم نے قصیدے لکھے، عبد الرحمن جامی نے لکھے، ابو بکر شبلی نے لکھے، لکھنے والے میں غوث اعظم بھی ہیں، حضرت بابا فرید بھی ہیں، حضرت خواجہ کریم نواز بھی ہیں، حضرت علاء الدین ثابت کلیری بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے، مخدوم سمنانی بھی ہے، شاہ میرا بھی ہے۔ لیکن جب نہ دیکھنے والوں کی فہرست میں 14ویں صدی کا مجدد آیا جس نے دیکھا تو نہ تھا، دیکھا تو نہ تھا، دیکھا تو نہ تھا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں ذہن میں آ گئی ہے، میرے پیاروں، امام عشق و محبت میں اور مولویوں میں فرق اتنا ہے، لوگوں نے لوگت کو دیکھ کر کے قرآن کا ترجمہ کیا، میرے تمہارے امام نے لوگت کو نہیں، جب ترجمے کی بات آئی مدینے کی طرف متوجہ ہو کے کہا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور بانی ہدایت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ تو
تو میرے پیاروں جنہوں نے لغتوں کو دیکھ کے ترجمہ کیا ان کی عقل فکر علم لغت تک سمٹ گئی. جس نے رخسار مصطفیٰ کو دیکھ کے ترجمہ کیا, اللہ اکبر, وہ امام آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, اور آقا کی سماعت تو دیکھو, کرنے والا سوداگران سے کر رہا ہے, سننے والا مدینے کی گلیوں میں سن رہا ہے, مدینے میں سن رہا ہے. آقا کا کرم ہوا, اپنے رخ زیبا سے پردہ ہٹایا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا امام خود بیان کر رہا ہے. جب پردہ ہٹا 24 تو نورانیت کے شک میں تھے, آقا نے پردہ ہٹایا, میرے امام نے عقیدہ دیا یا رسول اللہ جب تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, محافظان مسلک اعلیٰ. زندہ باد, زندہ باد. میرے پیاروں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں جس نے اپنی مرضی سے اپنا مسلک قائم نہ کیا, بلکہ حضور کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا. میں عرض یہ کر رہا تھا, نہ دیکھنے والوں نے کیا کیا کہا, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کیا کہا, اب نہ دیکھنے والوں میں میرا امام نے جب حضور کے رخ زیبا سے اپنے پردے کو ہٹایا, میرے امام نے کہا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے آگے بڑھ کے لکھتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا خلے زیبا کہوں تجھے, آگے بڑھ کے لکھتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سرس ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. آگے بڑھ کے لکھتے ہیں اے دنیا والوں جو مصطفیٰ کی نورانیت میں شک کرتے ہیں, احمد رضا تو عقیدہ دیتا ہے نور بنتے, نور امے, نور جوزے, نور مطلق کی کنیز, اللہ نے لہنا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب کرانا. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, شریعہ تاج الشریعہ. پیاروں, میں عرض کروں گا جنہوں نے زندہ باد, زندہ باد. یا علی واہ, زندہ باد. جنہوں نے کتابوں کو سمجھ کر کے مصطفیٰ کو سمجھنا چاہا, وہ سہارنپور و دیوبند تک سیمت رہ گئے, ان کی سیما مختصر سی بن گئی. لیکن جنہوں نے کتابوں کے بل سے نہیں عشق کی لو سے مصطفیٰ کو دیکھا, واہ, زندہ باد, زندہ باد. عشق کی لو سے دیکھا. الحمدللہ میں امریکہ بھی گیا ہوں, وہاں بھی سلام ہوتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہر مسجد میں امریکہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, نیو یارک میں گیا, نیو جرسی میں گیا, امام یہی کہہ رہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں ہے. امریکہ کا مولوی کہہ رہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. میں پیرس میں گیا, فرانس میں, وہاں بھی امام کہہ رہا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. میرے پیاروں, بھارت کا تو کوئی صوبہ باقی نہیں ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں یہ مسلک کے نعرے کی ضرورت کیوں ہے, ان کو میں یہ کہتا ہوں ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ محفل کس کی ہے. اگرچہ حنفی ہو, حنفی ہی میں تو 24 ہے, ہمیں شک و شبہات رہے گا, لیکن جس محفل میں عشق و محبت کا نعرہ لگتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ غداروں کی نہیں وفاداروں کی محفل ہے. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے, ماشاءاللہ. واہ, زندہ باد, زندہ باد.
کیا کہنے ماشاءاللہ. مسلک کی ضرورت اعلیٰ حضرت کو نہیں ہے، واہ زندہ باد. ہمیں ہے. جیسے ہم ایمان والا سمجھ نہیں پاتے، ایمان والا ہے کون؟ جی میرے پیاروں حضور سے پوچھتے ہیں. ہائے ہائے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سے پوچھتے ہیں آقا آپ بتا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایمان والا ہے کون. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ ایمان والے کی شان کیا ہے؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ ایمان والوں کی سائن کیا ہے؟ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے؟ جیسے آپ بھارتیہ ہو، جی پہچان کیا ہے؟ پہچان پتر ہے، آدھار کارڈ ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ بھارت کے رہنے والے ہو. کوئی برٹش ہے تو برٹش کا کارڈ وہ بتاتا ہے کہ آپ برٹش کے سٹیزن ہو. کوئی سعودین ہے تو اس کا آئی کارڈ بتاتا ہے کہ وہ سعودی کا رہنے والا ہے. ایسے میرے پیاروں ہمارا آئی کارڈ کیا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں. اس کی علامت و پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے دوستو، میں آپ کو کسی مولانا، کسی پیر، کسی خانقاہ کی چوکھٹ پر نہیں، میں وہاں لے کر کے جا رہا ہوں جہاں سے ابو بکر کو صداقت ملی ہے، زندہ باد زندہ باد. جہاں سے عمر کو عدالت ملی ہے، جہاں سے عثمان کو سخاوت ملی ہے، جہاں سے حیدر کرار کو شجاعت ملی ہے، جہاں سے امام حسن مجتبیٰ کو خلافت ملی ہے، جہاں سے امام حسین کو بردباری ملی ہے، میں وہاں لے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا میں کہوں میرے آقا کیسے آقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہک کے کہہ دو سبحان اللہ. کیسے آقا ہے. اللہ اکبر. صحابہ میں بعض صحابہ نابینا بھی تھے، نابینا تھے، روشنی نہیں تھی، روشنی آنکھوں میں نہیں تھی، پھر بھی حضور کے دیوانے ہو گئے، پھر بھی حضور کے دیوانے ہو گئے. ہمارے پاس تو روشنی بھی ہے پھر بھی ہم دیوانے ہیں. دیکھا نہیں خالی سنا ہے. کالی زلف والے آقا ہیں، مازاق نگاہ والے آقا ہیں، جس کا تندر و نجم کی طرح چمکنے والا ہے. میرے پیاروں سن سن کے مصطفیٰ کی باتیں سن سن کے اتنی چاشنی ہے تو جنہوں نے دیکھا ہوگا. واہ کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنہوں اللہ. نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا ہوگا. آج کچھ نااہل لوگ صحابہ پر شک و شبہات کرتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے. ارے نادان تو مر جا. تو کیسے فیصلہ کر سکتا ہے جب وہ کلمہ طیبہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پڑ چکے ہیں تو اللہ ان کا ثابت ہو چکا ہے. تبھی تو سنی کہتا ہے ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. یہ اہل سنت کا نعرہ ہے. میرے پیاروں وہ آقا کی شان بلندی کا کیا کہنا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، کون تقریر کرنے آ رہا ہے؟ جامع میں آ رہے ہیں. اگر موبائل ہے آپ کے پاس اینڈرائیڈ، نام ڈالتے ہو، چیک کرتے ہو، اچھا یہ ایسے لگتے ہیں، یہ ایسا بیان کرتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کو محبت ہوتی ہے. دیکھنے کے بعد حضور کیسے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلند آواز سے ہائے ہائے ہائے. واہ زندہ باد. حضور کیسے ہیں. نہ یوٹیوب پر دکھتے ہیں، نہ فیس بک پر دکھتے ہیں، کہیں نہیں دکھتے، لیکن دکھتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف دکھتے ہیں. سنا ہے آپ ابھی آپ گھر سجاؤ، یہ کرو. کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے. ارے بھائی تو نے نہیں سجایا، ہمیں تکلیف نہیں ہوئی. ہم نے سجایا تجھے کیوں؟ ارے بابا اس لیے سجایا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد ہو. زندہ باد زندہ باد. وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے. وہ تو مومنوں سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. انہوں نے ہمیں کب تنہا چھوڑا؟ جب ساری دنیا نوجوانوں جس کے تم دیوانے ہو دنیا میں، جب سب چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ موت کا وقت ہے، قبر کا وقت ہے. جب سب چلے جائیں گے، چاہے تم کسی کو بھی فالو کرتے ہو، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ تیرا حال کیا ہے. اس وقت بھی کوئی قبر میں آتا ہے تو ہمارے آقا آتے ہیں.
ہائے ہائے واہ زندہ باد اس زندہ وقت بھی قبر میں کوئی آتا ہے تو ہمارے آقا آتے ہیں، فرشتے جو پوچھے واہ ہائے ہائے اس وقت بھی کون آتا ہے؟ ہمارے آقا آتے ہیں۔ اب نوجوانوں غور سے سننا، جو دنیا ہی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے، دنیا ہی میں چھوڑ دے، ہر ہفتے ہر مہینے دیکھتے ہو قبرستان میں بیٹے نے بھی چھوڑ دیا، بیوی نے بھی چھوڑ دیا، ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا، آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کون کام آتا ہے؟ حضور کام آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ حضور دیکھنے آتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے۔ اب پیارو، حضور کو قبر میں بلانا چاہتے ہو کہ نہیں بلانا چاہتے ہو؟ ہر کی قبر میں نہیں آئیں گے، کہیں دور سے دکھایا جائے گا، کہیں پاس سے دکھایا جائے گا۔ اور کچھ قبریں ایسی ہوں گی کہ مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے سنو فرشتوں میں خود جاؤں گا۔ وہ قبر امام بخاری کی قبر ہوتی ہے، وہ قبر شیخ عبدالقادر جیلانی اے زندہ باد کیا کہنے مومنوں کی قبر ہوتی ہے، جہاں حضور خود جاتے ہیں۔ اب کس کی قبر میں گئے ہمیں کیا معلوم، کیونکہ جو گیا دنیا سے تھوڑا کچھ لکھنے والا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے امام کی محبت حضور کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوئی کہ اعلیٰ حضرت وصیت کرتے ہیں کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ پوری زندگی کھڑے کھڑے سلام پڑھا ہوں، جب حضور آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کے سلام پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ میری قبر میں میرے آقا آنے والے ہیں۔ زندہ باد میری قبر کیا میں کہنے ماشاءاللہ واہ میرے پیاروں اے قوم کے نوجوانوں، تم ایسے صوبے میں ہو واہ ہم سے بہتر جاننے والے، جہاں شراب عام ہے، جہاں بدکاری عام ہے، جہاں کیا کیا عام ہے۔ اب ایسے ماحول میں اگر تم نے اپنی جوانی کو سنبھال لیا، اپنے چہرے پر سنت رسول کو بڑھا دیا، یہ تو وہ صوبہ ہے جہاں اپنے بھی پرائے بھی سب داڑھی رکھتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی بڑھا لیا۔ قسم خدا کی پیارو، یہ سوچ کے نہیں کہ جامع میاں کے کہنے سے، یہ سوچ کے میرے آقا کو پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے آقا کو پسند ہے۔ ایک پسند حضور کی اپنا لو، ایک پسند اپنا لو، تو ایک پسند اپناؤ گے نا حضور تمہیں تمہاری نسلوں کو اپنا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ بڑے کریم آقا ہے، اتنے کریم ہے کہ میرا امام خود کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے تو لے اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم حضور شاہ سید جامع اشرف میاں صاحب قبلہ واہ زندہ باد۔ میرے پیارو، اب وہی اسی آقا سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں ایمان والوں کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، مچل کے کہو سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا، اس آقا نے فرمایا کہ جس آقا کے چچا نے کہا تھا مکے کی وادی میں اگر کوئی میرے ایک ہاتھ میں چاند لے آئے، ایک سورج لے آئے، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہے، امین ہے۔ صحابہ نے مکے کی وادی میں اعلان کیا زمانہ تو بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بدل ہے۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ کیا میرے پیاروں، وہ کریم آقا جن کے تعلق سے رب فرماتا ہے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے جو اللہ کہلواتا ہے، جو اللہ بلواتا ہے۔ وہ آقا کریم نے فرمایا ایمان والے ہوتے کیسے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے سے، کیا روزہ رکھنے سے، کیا حج کرنے سے، کیا زکوٰۃ دینے سے، کیا چیریٹی کرنے سے، کیا ریاست کرنے سے، کیا رونے سے، کیا تسبیح پڑھنے سے۔ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں؟
प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते। ऐ नौजवानों, ये आका का फरमान है, उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी जहां से ज्यादा तफसीर हदीस में है अपने मालो सर, अपनी जान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारे आका से मोहब्बत ना कर लो, मोहब्बत ना कर लो। पता क्या चला, माँ बाप पर, औलाद पर, प्रॉपर्टी पर, रिश्तेदारों पर, कराबतदारों पर अगर कोई मोहब्बत गालिब हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। अगर हुजूर की मोहब्बत सारी चीजों पर गालिब आ जाए तो आका फरमाते हैं वो मोमिन हुआ करता है, वो मोमिन हुआ करता है। अब जा करके ताजुल शरिया नामा तबसा ने बरेली से अकीदा दिया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल और पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया जिंदाबाद। जब ये अकीदे पर आदमी मुकम्मल हो जाता है तो आगे कहते हैं जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आज रूए ज़मीन पर अगर सहाबा को सहाबियत मिली ये मुस्तफा का सदका है, ताबई को ताबियत मिली ये मुस्तफा का सदका है, औलिया को विलायत मिली ये मुस्तफा का सदका है। मेरे आका की शान तो ये है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि लोग ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये रुतबा कहीं से भी हासिल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आका की बारगाह में शेख जिला, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, हजरत गौसे आज़म शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जब तशरीफ ले जाते हैं, आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, अल्लाहु अकबर, उस वक्त जितने लोग मस्जिद नबवी शरीफ में थे, हुजूर की बारगाह में जो सलाम अकीदत पेश कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब गौसे पाक हुजूर की तुरबत के करीब गए, कब्र अनवर से हाथ निकला और गौसे आज़म से हुजूर पाक ने मुसाफा फरमाया। मेरे प्यारों, ये कब का वाकिया है, ये 100 साल का नहीं है, ये 150 साल का नहीं है, ये 500 साल का नहीं है। ऐसा मत समझना कि अहमद रजा ने कोई अपनी फिक्र ला करके इस उम्मत पर थोप दिया है, अपने बातिल अकीदा थोप दिया है। नहीं प्यारो, हुजूर ने हाथ मिलाया। ये इनके भी मौलवी मानते हैं, इनके भी मौलवियों ने अपनी किताब में लिखा, मिलाया कब था? 800 साल पहले आप मिलाया। 800 साल के बाद मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस, हुजूर शाह सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों, ईमान वालों की अलामत ये है जो हुजूर से मोहब्बत करे और नेक काम करे तो अल्लाह क्या फरमाता है, उनकी मोहब्बत हर चीज में रब पैदा फरमा देता है। मैं आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, इस आयत की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं वो कौन महबूब बंदे हैं। इस आयत की तफसीर में लिखते हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में पैदा फरमा दी। आप देखो तो सही, आज कोई भी धर्म के लोग हो, किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो, आप पंजाब में हो, आप सिखों को भी देखें, वो भी गौसे आजम की 11वीं मनाते हैं, गौसे आजम का जिक्र करते हैं, पूरी कायनात में होता है। मेरे प्यारों, बच्चे क्या है, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं वो कौन महबूब हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह हर अशिया में पैदा फरमा देता है। आप तफसीर में लिखते हैं, पहले नंबर पर लिखते हैं हुजूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। फिर लिखते हैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, और आगे लिखते हैं इन महबूबों में वो महबूब है जिनकी शान है, जिनके लिए ये कुरान की आयत
बशारत सुनाती है वो कोई और नहीं, जिनकी मोहब्बत में हम सब बैठे हैं। महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी की जात है, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में पैदा फरमा दी। मेरे प्यारों 5-10 मिनट की गुफ्तगू है, बगौर समात करना। ए अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आजम का मकाम मर्तबा इंशाअल्लाह वक्त में इतनी वसअत तो नहीं है, मेरे बाद जो भी खतीब आएंगे आपको सुनाएंगे। मैं इतना अर्ज करता हूँ, ये मकाम, ये मर्तबा, ये रुतबा, ये विलायत, ये गौसियत, ये कुतबियत, हुजूर गौस पाक को तो मादर जात वली थे, माँ के पेट में थे तब विलायत, और माँ की पेट में नहीं आलम अरवाह में थे उस वक्त आपकी विलायत का डंका बजा। उसके बावजूद भी हुजूर गौस पाक 17 साल तक, कितने साल? 17 साल तक बयाबान और जंगल की सैर करते रहे अपने रब को राजी करने के लिए। आप फरमाते हैं इतनी शिद्दत की तकलीफ होती, ना खाना ना पानी, अल्लाह के लिए निकल गए थे अपने घर से। आप फरमाते मैं जमीन पर चित होके लेट जाता और कुरान की इस आयत से मुझे हिम्मत मिल जाती, हौसला मिल जाता। आप फरमाते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मेरे प्यारों में अर्ज करना चाहता हूँ, जब गौस पाक तकलीफ में आए तो क्या पढ़ा? कुरान की आयत को पढ़ा, कुरान की आयत को पढ़ा। आज हम लोग कहते हैं बड़ी मुसीबत में है, बड़ी तकलीफ में है। मेरे प्यारों, ये शिकवा कहने से काम हल नहीं होने वाला है। आप जितने भी औलिया को देखो, वो बज़ाहिर तकलीफ में होते थे, लेकिन उनके साथ कुरान रहा करता था। वो कुरान क्यों? कुरान उन्हें हौसला देता है, कुरान उन्हें ताकत देता है, कुरान उन्हें एनर्जी देता है। एक बड़ी प्यारी सी मिसाल जहन में आई। आपके घर में शादी होती है कि नहीं होती है? जब शादी होती है, बच्ची की शादी होती है, आप शबो रोज मेहनत करते हो, शबो रोज मेहनत करते हो। जब बेटी रुखसत हो जाती है, आपकी बीवी आपको कहेगी आओ खाना खा लो, आप क्या कहते हो? पेट भरा है, पेट भरा है। अरे बाबा, तुम पूरे सुबह से 2 दिन से भूखे प्यासे हो, चल फिर रहे हो और कह रहे हो पेट भरा है। कहते हो हाँ हाँ पेट भरा है। कैसे पेट भरा? तो आदमी का जवाब होता है खाना देख देख के पेट भर गया, खाना खिला खिला के पेट भर गया। कुछ कहेंगे खुशबू सूंघ सूंघ के पेट भर गया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या खाना देखने से पेट भरता है? खुशबू सूंघने से पेट भरता है? क्या खिलाने से पेट भरता? नहीं। अगर देखने से भरता होता तो रास्ते में कोई फकीर भीख ना मांगता, वो किसी भी चौराहे पर होटल को देखता, खुशबू सूंघता, पेट भर जाता। चिकन की टंगड़ी देखता, पेट भर जाता। लेकिन हाल क्या है? देखने से और उमंग बढ़ती है, खिलाने से उमंग मिटती है। खिलाते जाओ उमंग खत्म होती चली जाती है। मेरे प्यारों, एक चीज ने गौस पाक को 17 साल ताकत दिया था। वो कौन सी चीज थी? वो कौन सी ग़िज़ा थी? वो कौन सा खाना था? वो कौन सा पानी था? अल्लाह अकबर, जिसने जिंदा शाह मदार को 500 बरस तक भूखा प्यासा रखा, फिर भी भूख का एहसास नहीं, प्यास का एहसास नहीं। वो चीज थी क्या? जिसने कई साल तक अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को प्यासा रखा, फिर भी गरीब नवाज प्यास का एहसास ना किए, प्यास के कभी एहसास ना हुआ, पानी की तड़प ना जागी। वो कौन सी ग़िज़ा थी कि इमाम हुसैन भूखे प्यासे रहे लेकिन पानी के तड़प में ना रहे? मेरे प्यारों, ये ताकत थी कुरान की तिलावत की ताकत थी, ये ताकत थी कुरान की आयत की तिलावत थी। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, एक बार कुरान से लौ लगा लो, कुरान से मोहब्बत कर लो, कुरान से करीब हो जाओ। कुरान में अल्लाह ने इतनी ताकतें रखी है, इतनी ताकतें रखी है, इतनी ताकतें रखी है, इतनी ताकतें रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नवाज फरमाते हैं, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ और फिर एक नशिस्त में 60 कुरान पढ़ते थे और हर पढ़ने कुरान के खत्म पर
قرآن کو بند کر کے انتظاری کرتے، پھر شروع کرتے، پھر بند کر کے انتظاری کرتے۔ مرید نے پوچھا حضور 60 قرآن اگر پڑھنا ہے ایک ساتھ پڑھ لیں، آپ بیچ بیچ میں رکتے کیوں ہیں؟ میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سن تیرے اور میرے پڑھنے میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا یہ فرق ہے جب میں پڑھتا ہوں اور یہ سوچ کے پڑھتا ہوں میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، اور جب ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں اور انتظاری کرتا ہوں اب میرا رب کہتا ہے اے معین الدین میں نے سن لیا آگے پھر سے تو پڑھ، پھر میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ میرے پیارو حضور غوث پاک 17 سال تک بیابان جنگلوں میں سیر کرتے رہے ارے کیا کرتے تھے؟ آپ کو ایک ذکر بتا کے جاتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں کرتا تھا یا ربی یا اللہ، کیا یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ 17 سال تک پڑھتا رہا۔ یا ربی اے میرے پالنہار، اے اللہ 17 سال تک پڑھتے 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 عبد القادر کی حالت ایسی ہو گئی جب لیٹتا تھا تو جسم کے اعضاء کہتے تھے یا ربی یا اللہ، دل کی دھڑکن کہتی تھی یا ربی یا اللہ، کان کہتے تھے یا ربی یا اللہ، جسم کا ہر اعضاء کہتا تھا یا ربی یا اللہ۔ پھر میرے خاص فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے کہا یا ربی یا اللہ، تو میرے رب نے 70 بار کہا عبد القادر تو میرا بندہ ہے، عبد القادر تو میرا بندہ ہے، عبد القادر تو میرا بندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے رب تعالیٰ تیرا چاہنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم۔ اللہ اکبر، 17 سال کے بعد اللہ کی وہ معرفت نصیب ہوئی۔ اب تک عبد القادر کعبے کا طواف کرتا تھا، اور جب رب نے کہا تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، اللہ نے جب کہا تو میرا بندہ ہے، اس کے نتیجے میں نے دیکھا اب کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ میرا امام کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، محبوب سبحانی کانفرنس، علماء اہل سنت، نوجوانان شیرا پنڈ قبرستان لدھیانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بیٹھ جائیں بیٹھ۔ میرے پیارو اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ ایک بار کہتے تھے تو رب آپ کو 70 بار پکارتا تھا۔ تبھی تو میرے امام نے اپنے لیے سرمایہ آخرت کی طور پر کسی کتاب کو ذریعہ نجات نہ سمجھا، کسی کتاب کو کل قیامت کے دن اپنے لیے باعث نجات نہ سمجھا، بلکہ میرے امام نے ہمیں اور اپنے مسلک کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرا غوث وہ غوث ہے کہ میرا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور میرے بولنے میں، سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے میں کوئی قصداً سہون غلطی خطا ہوئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما کر کے ہمارے جملے کو قبول فرما کے ہم سب کو قیامت کے دن حضور غوث اعظم کے سائے تلے کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر سے تمام ممبران کمیٹی علماء کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آپ جیسے خوبصورت سماعت کی دہلیز تک مجھے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کے مطابق اگلی بار جب بھی آنا ہوگا 1 رات کا جلسہ ہوگا، 1 رات کا قیام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا
इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मुझे मालूम हुआ बहुत से लोग मुरीद के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, और जो होना ही चाहते थे आप दिल में नियत किए हुए हैं, अल्लाह ताला आप सबको हुजूर गौसे आज़म के सिलसिले में दाखिल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।